بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیب الکریم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89۔ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابن سوید ایک انصاری تھے، ان کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے اور انہوں نے شرک شروع کر دیا، لیکن بعد میں ان کو ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس کسی کو بھیجا اور کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تب یہ آیت جو ہے ان کے حق میں نازل ہوئی اور وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور ان کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ اب بے شک کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 90۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں وعید اور خوف دلاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیں اور پھر کفر میں اتنا بڑھ جائیں کہ موت تک کافر ہی رہیں تو بوقت موت ان کی توبہ جو ہے وہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، توبہ کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ حقیقی پشیمانی ہونی چاہیے، دوسری عزم مصمم یعنی کہ اس کام کو چھوڑ دینا، تیسری اس کو دوبارہ نہ کرنا۔ اب جب حقوق العباد آ جاتا ہے، یہ تو حقوق اللہ ہو گئے، جب حقوق العباد آ جاتا ہے تو پھر ایک چوتھی شرط بھی عائد ہو جاتی ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس کی حق تلفی کرنا۔ اگر کسی کی زمین لی ہے تو اس کو واپس کرنا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگنا، کسی کی چوری کی ہے تو اس کی چیز واپس لٹا دینا، کچھ بھی کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی جب تک نہیں مانگیں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور بروز قیامت جو ہیں آپ کی نیکیاں ہیں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے آپ کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کسی کی حقوق العباد میں دل آزاری کی گئی ہے تو توبہ کر لینی چاہیے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے آیت نمبر 91۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کا دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کا انجام بتا دیا ہے کہ اس دن ان کے پاس کسی قسم کا کوئی مال نہ ہوگا، اور اگر فرض کریں کہ اگر ان کے پاس پوری زمین کے برابر بھی سونا ہو تو وہ اس کو دیکھ کر بھی جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اول تو جب آپ نے جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے، قبر میں آپ کے صرف اعمال جائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سونے کی وادی بھی ہو، 4 وادیاں بھی، جتنا بھی مال آپ کے پاس ہو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ آپ کو مال یا کوئی بھی سفارش کام نہیں آئے گی۔ جو آپ نے اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ آپ کو مل کے رہے گا۔ آج ہمارا تیسرا سپارہ اینڈ ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم چوتھا سپارہ سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن ہم اینڈ کرتے ہیں یہیں پہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔